الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام سامعین کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کر دعا کر رہے تھے اور اس وقت حالات یہ تھے کہ صرف 40 لوگ رسول پاک پر ایمان لائے تھے اور مکے میں حالات بہت ہی ٹائٹ تھے بڑے ہی خراب حالات تھے جو ایمان لاتا تھا اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام یا اللہ اسلام کو عزت دے وقار دے بلندی دے میرے مولا عمر بن الخطاب سے یا عمر بن حشام سے رسول پاک یہ دعا کر رہے ہیں اور ایک طرف کیا ہے کہ مکے میں چودھریوں کی بڑے بڑے سرداروں کی محفل بیٹھی ہوئی ہے اور بڑی پرزور تقریریں ہو رہی تقریروں کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ
پرزور تقریروں میں آخری خطاب عمر بن ہشام کا ہوا، جس کو ابو الحکم کہتے تھے، جس کا رسول پاک نے نام ابو جہل رکھا تھا۔ ابو الحکم تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تب تک ہم امن اور سکون مکے میں نہیں پا سکتے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی جان خلاصی نہیں کرتے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بندہ آپ کا سر قلم کرے گا تمام مکے کے چودھریوں اور سرداروں اور حکومت کی طرف سے اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان ہوتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ کام میں کروں، یہ کام میں کروں گا۔ اب جانا گھر گئے، تلوار کو تیز کیا، زہر میں بجھایا اور 100 اونٹ لینے کی غرض سے چل پڑے۔ بڑا غصہ اور چہرہ لال سرخ ہے، حضرت نعیم ملے، کہنے لگے عمر آج خیر ہے، بڑے غصے میں ہو؟ کہتا ہے آج کام تمام کر کے ہی واپس لوٹوں گا۔ کس کا؟ آپ کے نبی کا۔ کہتے ہیں اللہ کے بندے، نبی کی بات بعد میں کرنا، اپنے گھر کی پہلے خبر لے لو، تیری بہن فاطمہ وہ بھی اس نبی پر ایمان لا چکی ہے، تیرا بہنوئی سعید وہ بھی اس نبی پر ایمان لا چکا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے تو بہن گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ دروازہ ناک کرتے کرتے حضرت عمر کے کان میں کچھ قرآن کی آیات پڑ گئیں، لیکن حضرت عمر نے دروازہ کھلتے ہی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا بہنوئی آ گیا بڑا، اس کو بھی مارا۔ بہن کہتی ہے میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میری رگوں میں بھی اسی کا خون ہے، میں مر تو سکتی ہوں، میری 1000 جان ہو وہ تو نکل سکتی ہے، لیکن غلامی رسول نہیں چھوڑ سکتی۔ اتنا سخت موقف دے کے خطاب کا بیٹا پگھل گیا، نرم ہو گیا، بیٹھ گیا، مار کے تھک کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور بہن سے کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ ایسے کرو کہ جو پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے کہا تم سنو، لیکن اس سے پہلے تم غسل کرو، پھر میں تمہیں سناؤں گی۔ انہوں نے غسل کیا تو بہن فاطمہ جن کا نام تھا، انہوں نے قرآن سنایا۔ جو قرآن سن کے وہ جو قرآن صاحب قرآن کو قتل کرنے کے لیے چلا تھا نا، وہ یہ آیات سن کے رونا شروع ہو گیا، اور بہن سے کہتا ہے کہ مجھے بھی انہی کے پاس لے چل۔ اللہ اکبر۔ وہ آیات جو بہن نے پڑھی تھی وہ آیات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جن آیات نے عمر کی کایا پلٹ دی۔ یہاں
اس عمر کو اللہ کی نظر میں اور رسول پاک کی نظر میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ عمر خدا کی نظر میں کیا ہے، رسول پاک کی نظر میں کیا ہے۔ آج میرا صرف یہی موضوع ہے۔ ایک میں بات بیان کروں گا خدا کی، دوسری بات بیان کروں گا رسول اللہ کی، پھر اللہ کی، پھر رسول اللہ کی۔ لو بھائی پہلی بات میں اللہ کی شروع کرنے لگا ہوں۔ مدینے میں دو بندے آپس میں لڑ پڑے، دو بندے آپس میں جھگڑ پڑے، جھگڑا زمین کا تھا۔ اب ایک مسلمان تھا، دوسرا یہودی تھا، دونوں مل کے فیصلہ لے کے گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ رسول پاک نے دونوں کے دلائل سنے، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ مسلمان سوچنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو اس کے حق میں کر دیا ہے، عمر بڑے سخت ہے، وہ ضرور فیصلہ میرے حق میں کریں گے۔ کہتا ہے بات یہ ہے کہ بات فیصلہ تو تیرے حق میں ہو گیا ہے، کیوں نہ جاتے جاتے اس کی رائے عمر سے معلوم کر لے۔ اللہ اکبر، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، عمر باہر نکلے۔ مسلمان جلدی سے بیان کرتا ہے اس طرح جھگڑا تھا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ یہودی آ کر میں کہتا ہے بس آخری بات یہ سن لو کہ اس کیس کا فیصلہ عدالت محمدی سے پہلے میرے حق میں ہو چکا ہے، میرے حق میں نبی پاک نے فیصلہ کر دیا ہے، اب اگلی بات سوچ سمجھ کے کرنا۔ اللہ اکبر، عمر اندر گئے، اندر سے تلوار لائے، لا کے مسلمان کا سر قلم کر دیا، قتل کر دیا۔ مدینے میں شور مچ گیا اور عمر کہتے کیا ہے، ہذا قضاء لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ، یہ عمر کا فیصلہ ہے اس کے لیے جو رسول اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے جب فوراً اس کو قتل کر دیا تو مدینے میں شور مچ گیا کہ بھائی مسلمان کو قتل کر دیا، کلمہ گو کو قتل کر دیا، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، عمر کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ رسول پاک اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے اور کہتے ہیں مالکا، میں نے تو دعائیں مانگ مانگ کے تجھ سے عمر لیا تھا، ایک عام سے مسلمان کے بدلے اب اس کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ رسول پاک پریشان
صحابہ نا پہرا دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی، رسول پاک کا بھی، اور مسلسل پہرا ہوتا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل فرمائی تھی. اللہ نے فرمایا تھا واللہ یحسبک من الناس، اے میرے محبوب آپ کی حفاظت میں نے اپنے دل میں لی ہوئی ہے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی رسول پاک نے صحابہ سے کہا آپ چلے جاؤ، اب تمہیں آدھے پہرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول پاک کا جب پہرا ہو رہا ہوتا تھا حضور ایک دن پتہ ہی نہیں کدھر چلے گئے، گھروں سے پتہ کیا گھر میں نہیں، مدینے میں اطراف میں پتہ کیا کہیں نظر نہیں آئے. سارے صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے سرکار کو ڈھونڈنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھونڈتے ایک باغ میں پہنچے. باغ کا دروازہ بند تھا، بند دروازہ دیکھ کے کھٹکھٹایا، کوئی آواز نہیں آئی. ابو ہریرہ وہ کھال جس سے پانی جاتا تھا نا اس سے رینگ کے اندر چلے گئے. اندر گئے تو دیکھا اللہ کے رسول ایک چٹائی پر، کھجور کے پتوں کی چٹائی پر آپ سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے سامنے رو رہے تھے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو سارے اتنے پریشان ہیں، کتنی دیر سے ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہیں ہونے کی بات، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بخشش کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. یہ لو میری دونوں جوتیاں لے جاؤ، یہ نالین پاک لے جاؤ، اور یہ نشانی ہے تمہارے پاس، جا کے مدینے میں اعلان کر دو جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. یہ میرا وعدہ سب کو دے دو اور میری یہ بشارت خوشخبری سب کو دے دو. ابو ہریرہ جوتی لے کے نا حضور کے دونوں جوتے لے کے نالین پاک لے کے تو باہر نکلے اعلان کرنے کے لیے کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا. ابھی باہر نکلے اعلان کرنے لگے، پہلا بندہ جو ملا نا وہ عمر بن خطاب تھا. عمر بن خطاب کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جوتی کس کی ہے؟ کہتا ہے رسول پاک کی ہے. مجھے رسول پاک نے یہ جوتی دے کر بھیجا ہے بطور نشانی، بطور دلیل، جا کے اعلان کر دو. جب اعلان بتایا نا عمر نے زوردار تھپڑ مارا ابو ہریرہ کے سینے پر. ابو ہریرہ زمین پر گر پڑے اور رونا شروع ہو گئے، اتنا زور سے مارا تھا. آپ جناب پوچھا کہاں ہے اللہ کے رسول؟ کہا فلاں باغ میں. آگے آگے عمر، پیچھے پیچھے ابو ہریرہ وہاں باغ میں پہنچ کے یا رسول اللہ ابو ہریرہ کو آپ نے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا ہے؟ ہاں میں نے کہا ہے. جوتیاں آپ نے دی ہیں؟ ہاں میں نے دی ہیں. یا رسول اللہ آپ یہ اعلان نہ کروائیے، پہلے ہی امت بے عمل ہو رہی ہے اور عمل سے لوگ دور ہو رہے ہیں، لوگ عمل نہیں کریں گے، آپ یہ والا اعلان نہ کروائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم ٹھیک کہتے ہو، عمر تم ٹھیک کہتے ہو. پہلے کیا تھا جوتیاں دے کر بھیجا تھا کہ اعلان کروا لو، لیکن پھر جب عمر نے رائے دی، جو رائے عمر کی تھی وہی رائے رسول پاک کی تھی. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین، پہلی بات میں نے اللہ کی بتائی، جو رائے عمر کی تھی وہ رائے اللہ پاک کی تھی. دوسری بات میں نے بتائی رسول اللہ کی، جو رائے عمر کی تھی وہی رائے رسول اللہ کی تھی. تیسری بات پھر بتانے لگا ہوں اللہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ابراہیم کے جگہ پر پہنچ کر رسول پاک سے پوچھتے ہیں یا
بڑا منافع بھی ہے لیکن گناہ بھی ہے، یہ دونوں باتیں کہہ دی۔ پھر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نشے کی ممانعت نہیں آئی، شراب کی ممانعت نہیں آئی۔ عمر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، عرصہ گزر گیا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی فیصلہ، کوئی بات ہونی چاہیے، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی فیصلہ کن، اللہ تیرا آرڈر ہونا چاہیے۔ ادھر ہاتھ اٹھے ادھر جبریل آ گئے، میری طرف دیکھنا بھائی، اور ادھر ہاتھ اٹھے عمر کے، ادھر جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کر کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ بے شک شراب، جوا، پان سے بازی اور قسمت معلوم کرنا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے ایمان والوں بچ جاؤ، جوئے سے بچ جاؤ، قسمت معلوم کرنے والے حال سے بچ جاؤ اور شراب سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فہل انتم منتہون، آیت کے آخر میں آیا کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ سوال قربان جائے حضور کے اصحاب پر کہ ادھر اللہ کا حکم آیا، ادھر تمام صحابہ نے کہا انتہینا، کیا کہا؟ انتہینا، یا اللہ ہم باز آ گئے۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑے جا رہے تھے اور شراب پانی کی طرح مدینے کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ میرے محترم سامعین، یہ تو اللہ کی نظر میں عمر کا مقام ہے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیے۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر 30,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول روم پر کیسر پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب راستے میں گئے، کھانے کو کم تھا، پینے کو کم تھا، بھوک پیاس، اس لشکر کو، اس جہاد کو جیش اسرا کہتے ہیں، جیش اسرا، تنگی کا لشکر، بہت ہی پریشانی، گٹلیاں چوستے تھے، 30,000 بندہ اس کو کھانا۔ صحابہ نے نا، بعض صحابہ نے رسول پاک سے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم گھوڑے ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لیں، اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھا لیں۔ آپ نے بھوک کا جب عالم دیکھا تو رسول پاک نے اجازت مرحمت فرما دی۔ کچھ گھوڑے بھی ذبح ہوئے، کچھ اونٹ بھی ذبح ہوئے۔ جب اونٹ ذبح ہوتے ہوئے، گھوڑے ذبح ہوتے ہوئے عمر نے دیکھے نا، میرے دیکھو یار، جب عمر نے دیکھے نا سیدھے رسول پاک کے پاس آ گئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح ہم اتنا لمبا سفر کر کے جائیں گے کیسے، واپس آئیں گے کیسے، گھوڑے بھی ذبح ہو جائیں گے، اونٹ بھی ذبح کر کے ہم کھا جائیں گے، تو پھر ہمارا یہ سفر کیسے جاری رہے گا؟ یہ آپ ان کو حکم نہ دیں، یہ حکم واپس لے لیں۔ آپ ان کو حکم دیں کہ تمہارے خیموں میں جو کچھ ہے، ایک کھجور ہے، 4 گٹلیاں ہیں، پانی کا قطرہ ہے، جو کچھ ہے میرے دسترخوان پر لے آؤ۔ سرکار آپ کے دسترخوان پر جب لے آئے، آپ ان کے لیے دعا فرما دیں، آپ ان کے لیے کیا کر دیں؟ دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ برکت کر دے گا۔ یہی ہوا جو عمر نے کہا تھا نا، وہی ہوا۔ سارے صحابہ نے آ
اللہ اکبر. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رسول پاک کے ساتھ موافقت حضرت عمر کی بیان کی. اب پھر اللہ کے ساتھ موافقت بیان کرتا ہوں. بدر کی جنگ ختم ہوئی, 70 قیدی ہوئے مشرکین کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے ان 70 کا کیا کریں. حضرت ابوبکر سے پوچھا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی ہماری حکومت کمزور ہے, آپ ایسے کیجئے ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیجئے, ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے, یہ قیدی چلے جائیں گے. ویسے بھی قیدی ہمارے سارے رشتہ دار ہی ہیں, کوئی چاچے کا بیٹا ہے, کوئی ماموں ہے, کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے, ان کو جانے دیں اور پیسے منگوا دیں. اللہ اکبر. مشورہ جاری ہے. باری آ گئی عمر کی, باری آ گئی عمر کی باری آ گئی, جس کو آج کے دن شہید کیا گیا یکم محرم الحرام کو. عمر کی باری آئی. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے, جو آپ کا رشتہ دار ان قیدیوں میں آیا ہے مدینے کے چوک میں آپ اس کو قتل کریں. میرے ماموں آئے ہیں قیدیوں میں, مجھے دے, میں مدینے کے چوک میں اپنے ماموں کو قتل کروں گا. جس جس کے رشتہ دار آئے وہ سارے قتل کر دیں تاکہ اللہ کو پتہ چلے ان کو پیسوں سے نہیں, ان کو میرے ساتھ محبت ہے. اللہ اکبر. ان کو حضور مسکرائے, آپ مسکرائے. آپ نے فیصلہ حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق دے دیا. حضرت ابو بکر کی رائے کے مطابق فیصلہ دے دیا. فیصلہ صادر ہوا تھا, عمل ہونا شروع ہوا تھا کہ آسمان سے جبریل آ گئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا ہے, جو رائے فرش پر عمر کی تھی وہی رائے عرش پر خدا کی تھی. کیا اللہ نے فرمایا سورہ انفال 9 12 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. جس طرح عمر کہتا ہے کہ خون ریزی ہونی چاہیے, خون بہایا جانا چاہیے, اے میرے محبوب میں بھی یہی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین, یہ تو میں نے بتایا عمر خدا کی نظر میں خدا کے ساتھ کیسے موافقت کی. اب اگلی بات بیان کرنے لگا ہوں رسول اللہ کے ساتھ کیسے موافقت کی. جنگ احد میں خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا, اسلامی لشکر سے تربتر ہو گیا اور بھاگ کھڑے ہوئے سارے. اللہ اکبر. 70 مسلمان شہید ہو گئے, 70 مسلمان, حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. آپ سرکار کے مبارک دندان مبارک بھی شہید ہوئے. آپ کا قول آپ کے سر مبارک میں چھوا, آپ کا چہرہ کا خون آلود ہو گیا. ایک احد کی گھاٹی میں رسول پاک تشریف فرما تھے. ابو سفیان فاتحانہ جو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور کافروں کے لشکر کا امیر تھا, سربراہ تھا, فاتحانہ احد میں اپنے گھوڑے پر پھرتے ہوئے آواز لگاتا ہے افیکم محمد. احد کی طرف منہ کر کے آواز لگاتا ہے کیا تم میں محمد ہیں. آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ. آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا, جواب نہیں دیا. سارے افیکم ابو بکر ابن ابی قحافہ, کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ہے. کوئی جواب نہیں. افیکم عمر ابن خطاب, کوئی جواب نہیں. جب کوئی جواب نہیں آیا گھوڑے کو لے لگا کے اونچی آواز سے کہتا ہے اولو حبل. کیا کہتا ہے اولو حبل. کیا ترجمہ, حبل زندہ باد. ایک بت کا نام ہے حبل, ایک بت کا نام ہے. کہتا ہے حبل زندہ باد. عمر سے نہ رہا گیا, عمر سے نہ رہا گیا. یا رسول اللہ اب برداشت سے باہر ہو رہے, یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہو رہا, اب اجازت دیں کہ میں اس کافر کا جواب دوں. آپ نے فرمایا عمر جواب دو. عمر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آلو حبل. عمر کہتے ہیں اللہ اعلی واجل.
جنازے کا معنی کیا؟ دعائے مغفرت کرنا. اللہ کے رسول اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پیچھے سارے صحابہ آپ کے سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. عمر پیچھے سے نکلے اور سرکار کے آگے آگے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، مجھے آپ نے مشورے کا خود حق دیا ہوا ہے. یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے، اس منافق کا نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں. آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں عمر، میں اس کا نماز جنازہ ضرور پڑھاؤں گا، کیونکہ اس کے تمام لوگوں پر بڑے مثبت اثرات پڑیں گے، دین اسلام پر بڑے مثبت اثرات پڑیں گے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ جنازہ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھوں گا. بس میں نے ایک رائے دی تھی، آپ کی مرضی ہے، آپ کیسے کریں، میں آپ کا مقتدی ہوں، آپ میرے امام ہیں. یا رسول اللہ، میں آپ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھوں گا. حضور کے قدم بڑھتے جا رہے، اگر میرے دیکھو حضور کے قدم بڑھتے جا رہے، آسمان سے جبریل آ کے سرکار کے قدم پکڑ لیتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو رائے فرش پر عمر کی ہے وہی رائے عرش پر خدا کی ہے. اور اللہ نے کہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً لَن يَغْفِرَ اللَّهُ. اے میرے معبود، ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگو، میں اللہ ان کو معاف نہیں کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ تو میں نے رسول پاک، یہ تو میں نے اللہ کی نظر میں عمر کی موافقت بیان کی. اگلی موافقت بیان کرنے لگا ہوں رسول پاک کی نظر میں. حضور فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، میں نے معراج پہ جنت کی سیر کی. میرے ساتھ جبرائیل و میکائیل تھے. جنت میں میں نے ایک بڑا عالی شان محل دیکھا. بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں، کس سے کہانیاں سنانے کا عادی نہیں ہوں. میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی صداقتیں بیان کرتا ہوں. تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک عالی شان محل دیکھا، بڑا ہی خوبصورت محل. میں نے جبرائیل و میکائیل سے پوچھا. نبی پاک آگے بیان کر رہی ہیں، سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں نے جبرائیل و میکائیل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ جبرائیل و میکائیل نے بتایا یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر کی طرف. عمر نے جب یہ بات سنی، عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا دل چاہا میں دروازہ کھول کے اندر جاؤں، عمر تیرا محل دیکھوں، لیکن جب میں دروازے کے قریب پہنچا مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اندر نہیں گیا ہوں. فبكى عمر فقال عليك عمر یا رسول اللہ. رو پڑے اور رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیا میں نے آپ پر غیرت کھانی ہی تھی؟ آپ تو تشریف لے جاتے نا، اور آپ تو جا کے میرے اللہ اکبر میرے گھر کا معائنہ کر کے آتے، دیکھ کے آتے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، یہ تو رسول پاک کی نظر میں عمر کی شان ہے. اب قرآن کی نظر میں عمر کی شان، اللہ کی نظر میں 18واں سپارہ، سورت کا نام سورہ مومنون، بلکہ ایسے کہہ لیں کہ 18ویں سپارے کے کا پہلا ہی صفحہ ہے، پہلا ہی صفحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي
میں دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں، دودھ کا پیالہ، سرکار فرماتے ہیں میں دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں، میں نے پیتے پیتے وہ دودھ کا پیالہ ابو بکر کو پکڑا دیا، ابو بکر نے دودھ پیتے پیتے وہ سارا پیالہ حضرت عمر کو پکڑا دیا، پھر آپ سرکار فرماتے ہیں عمر نے اتنا وہ دودھ پیا حتیٰ کہ پیالے سے ختم کر دیا۔ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ بھائی نبی کا خواب ہے، میرا اور تیرا خواب نہیں، کسی مولوی اور پیر کا خواب نہیں، کائنات کے امام کا خواب ہے، اور نبی کا خواب خدا کا پیغام ہوا کرتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ کیا تعبیر ہے؟ علم، عمر پر علم کی تکمیل ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ تو عمر ہے نا رسول پاک کی نظر میں، آپ پھر دیکھیں اللہ کی نظر میں۔ آپ کے اور میری اپنی سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صاحب کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پر منافقوں نے الزام لگا دیا برائی کا، رسول پاک بڑے پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے لیے صحابہ کو طلب کیا، بڑے بڑے صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے، سارے صحابہ کوئی کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی کوئی مشورہ دیتا ہے۔ جب باری آئی حضرت عمر بن خطاب کے مشورہ دینے کی، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک بات بتائیے، اس کائنات کی سب سے متحر ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ بتائیے کہ کیا آپ کو شادی کا حکم عائشہ سے میں نے دیا ہے یا کسی اور نے مشورہ دیا ہے؟ آپ فرماتے نہیں، میرے پاس جبریل تصویر لے کے آئے تھے۔ کس کی؟ عائشہ کی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پاس تصویر لے کے آئے تھے اور جبریل نے کہا تھا اللہ کہہ رہا ہے ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ، امی تیری عظمت پہ قربان جاؤں، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا و آخرت میں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب اللہ نے مشورہ دیا، جب اللہ نے حکم دیا، اللہ تو اپنے پاک نبی پر ایک ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، یہ تو آپ کے بستر کی مالک ہے، یہ ناپاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تب عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عمر نے کہا اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ اکبر، مجلس برکات ہو گئی۔ حضرت امی عائشہ کو بھی اس واقعہ کا پتہ چل چکا تھا۔ امی عائشہ نے حضور سے اجازت لی اور اجازت لے کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر میں گئے۔ جس چارپائی پر امی عائشہ بیٹھی تھی اسی چارپائی پر رسول پاک بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا ان اعظمت ذنبا فاستغفر اللہ، عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ حضرت امی عائشہ کہتی ہیں انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اگر میں کہوں میں نے نہیں کیا تو آپ نے ماننا نہیں، اگر میں کہوں میں نے گناہ کیا ہے، میں نے کیا نہیں تو میں کہوں کیسے؟ میں تو وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ جو کس نے کہا تھا؟ یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ میں تو وہی کہتی ہوں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ میں اپنے غم اور پریشانیوں کی شکایت صرف اللہ کے آگے کرتی ہوں۔ اللہ اکبر، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، سرکار پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی، اور جو الفاظ امی خدیجہ کے بارے میں، امی عائشہ کے بارے میں جو الفاظ
حبشی لونڈی آ گئی. یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے, مسلم شریف میں بھی ہے. ایک کالے رنگ کی لونڈی آ گئی, آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے, میں نے قسم اٹھائی تھی, میں نے منت مانی تھی کہ آپ غزوے سے صحیح سلامت واپس تشریف لائیں گے تو میں آپ کے قریب بیٹھ کر دف بجاؤں گی. کیا کروں گی؟ دف بجاؤں گی آپ کے قریب بیٹھ کر. میں نے منت مانی ہوئی تھی, یا رسول اللہ میں اپنی منت پوری کرنا چاہتی ہوں, میں اپنی قسم پوری کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بجاؤ. وہ دف بجانا شروع ہو گئی اور مجاہدین کا تذکرہ کرنا شروع ہو گئی, شہداء کا تذکرہ کرنا شروع ہو گئی. اس دف کے ساتھ حضرت ابو بکر تشریف لائے. حضرت ابو بکر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہتے ہیں مزمار من مزامیر الشیطان وعند رسول اللہ, شیطان کا آلہ تم بجا رہی ہو وعند رسول اللہ. کی ترجمہ ہے کیا ترجمہ آتا ہے میرے بھائی؟ عند رسول اللہ, رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ کے پاس جاؤ یہاں سے. آپ نے فرمایا دا دا کیا چھوڑ, عید کا دن ہے چھوڑ دے, اس کو اپنی منت پوری کرنے دے. اللہ اکبر. حضرت عثمان آئے, وہ بھی تشریف فرما ہو گئے. عمر آئے, عمر آئے, عمر آئے. جب عمر آئے وہ لونڈی اپنی دف لے کے بھاگ گئی. سرکار نے اپنے چہرے انور سے پردہ ہٹایا اور کپڑا ہٹا کے آپ نے فرمایا یا عمر ان الشیطان لیخاف منک. اے عمر, جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے. آخری بات کرنے لگا ہوں, بڑی توجہ سے سننا. عمر کہتے ہیں کوئی بندہ مجھے اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے دے, ساری زندگی کی تہجدیں دے دے, ساری زندگی کے صدقے دے دے, ساری زندگی کے جہاد دے دے, لیکن ایک وہ جملہ جو سرکار نے میرے لیے کہا میں وہ جملہ کبھی نہ دوں, وہ جملہ کبھی نہ دوں جو سرکار نے مجھے کہا تھا. بھئی کیا تجھے کہا تھا؟ عمر کہتے ہیں میں عمرے کے لیے جا رہا تھا, میں نے احرام پکڑ لیا, میں عمرے کا ارادہ کر کے نکلنے لگا. میں نے کہا جاتا جاتا رسول پاک سے ملتا جاؤں. میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ کی نظر بوسی کی اور آپ میں نے فرمایا یا رسول اللہ عمرے کی غرض سے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا, آپ نے فرمایا لا تنسا اخاک فی دعائک. سمجھ نہیں آئی؟ ترجمہ کر دو پھر سمجھنا. لا تنسا اخاک فی دعائک. عمر عمرہ کرنے جا رہا ہوں بیت اللہ میں محمد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. نہیں سمجھ آئی؟ اگر سمجھ آئی تو اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ. عمر تیری شان کے کیا کہنے, عمر تیرے مقام کے کیا کہنے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو کون ہوتا؟ وہ عمر ہوتا. اور اسی لیے تو انگریز مورخ نے لکھا تھا کہ اگر عمر 10 سال اور حکومت کرتے تو اس روئے زمین پر سوائے اسلام کے اور کوئی مذہب نہ ہوتا. اور یہ وہ عمر ہے جنہوں نے عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیا. ایک دن جمعہ پڑھا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, شلوار قمیض. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جی والے غنیمت سے کپڑا ہمیں بھی ملا, آپ کو بھی ملا. ہم میں سے تو کسی کی شلوار بنی, قمیض نہیں بنی, دو کا تو کپڑا ملا ہے. آپ نے پورا جبہ اور پورا سوٹ سی لیا, یہ کہاں سے سی لیا ہے؟ کرپشن کی ہے. کیا کی ہے؟ کرپشن کی ہے. آج یہ جوڑا پورا پہن لیا ہے, کرپٹ ہو تم. عمر ممبر سے نیچے اتر گئے. ادھر بیٹھو. عمر ممبر سے نیچے اتر گئے اور کہنے لگے اگر میں کرپٹ ہوں تو پھر مجھے ممبر رسول پر چڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. عبداللہ اٹھ کے جواب دو. حضرت عبداللہ اٹھے, حضرت عمر کے بیٹے, کہتے ہیں حصہ سب کو اتنا ہی ملا تھا, میں نے اپنا حصہ اپنے ابو کو دے دیا تھا, اس حصے سے قمیض بن گئی اور ابو کے حصے کی شلوار بن گئی. حضرت عمر کہتے ہیں ہاں بھائی تو مطمئن ہے. اللہ اکبر.
پیچھے سے ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہوگی. عورت اٹھ کے